آیت اللہ خامنہئی کی یاد میں 2-4 شعر شاعر نے کہے ہیں. کچھ بھی نہیں نکلتا زباں سے پے سخن، کچھ بھی نہیں نکلتا زباں سے پے سخن، تھرا رہے ہیں فرق مصائب سے روح و تن، تھرا رہے ہیں فرق مصائب سے روح و تن، پہنا ہوا ہے ماتمی عالم نے پیراہن، ماتمی لباس کالا، پہنا ہوا ہے ماتمی عالم نے پیرہن، اور ایک ہوا شہید غلام شہ زمن. ہلتے ہیں عرش و فرش محبوں کی آہ سے، ہلتے ہیں عرش و فرش محبوں کی آہ سے، اشک علم ہے جاری ہر ایک کی نگاہ سے. یہ شاعر نے فی البدی کہا ہے. اور 2-3 شعر کہیں شاعر نے. سید علی خامنہئی جیسے تھے رہبر، سید علی خامنہئی جیسے تھے رہبر، دل کہتا ہے اب ایسی قیادت نہیں ممکن، دل کہتا ہے اب ایسی قیادت نہیں ممکن. مظلوموں کے رہبر بھی، مظلوموں کے رہبر بھی تو مظلوم ہوئے قتل، مظلوموں کے رہبر بھی تو مظلوم ہوئے قتل. اس غم کا ازالہ کسی صورت نہیں ممکن. یہ ایسا غم دیا ہے وقت کے فرعونوں نے. یہ وقت کے فرعون ہے. دعا کرو کہ اللہ نے جیسے اس وقت کے فرعون کو جناب موسیٰ کے زمانے میں دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا، آج خلیج فارس میں اس کے سارے اس کے مال و اسباب خلیج فارس میں پروردگار غرق فرما دے. ایسا زخم دیا ہے، ایسا غم دیا ہے. مظلوموں کا مددگار، مظلوموں کا طرفدار، مظلوموں کا حامی. کیا بات میں کروں تاریخ سے جوڑ کے. اسی ماہ مبارک میں ایک یتیموں کا حامی کے اوپر آتنکوادی حملہ ہوا تھا، 18 رمضان شب 19. اور اسی ماہ مبارک میں اسی علی کے لال کے اوپر آتنکوادیوں نے حملہ کیا. وہ بھی رمضان، یہ بھی رمضان. بڑے بڑے یہ آتنکوادی ہیں. یہ آتنکوادی ہی نہیں ہے، آتنکواد کو پیدا بھی انہوں نے کیا ہے اور کرتے ہیں. جتنے بڑے بڑے آتنکواد گٹ ہیں سب انہی کی پیداوار ہے. خدا ان دونوں کو گھر کو غارت کر دے، ختم کر دے. آج ایسا غم دیا ہے، ایسا زخم دیا. کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا. ہمارے لیے ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر دن ہر زمین ہمارے لیے کربلا کی زمین ہے. میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ 3 دن سوگ منانا ہے. دیکھیں ہم اپنے سماج میں تو منا سکتے ہیں نا، کوئی خوشی نہیں، کوئی جشن نہیں، کوئی مرغن غزہ نہیں. اگر رہبر سے محبت ہے، اگر رہبر سے محبت ہے تو 3 دن سوگ منانا پڑے گا. 40 دن سوگ منانے کا ایران نے اعلان کیا ہے. میرے پاس دلی سے فون آیا ایجنڈی ٹی وی والے سے، کہا یہ 40 دن کیوں سوگ منا رہے ہیں. پھر میں نے اس کو بتایا کہ کربلا سے جوڑ کے دیکھو، 40 دن نہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا یہ سوگ نہیں ختم ہونے والا. 14 صدیاں گزر گئیں حسین کا غم مناتے ہوئے، نسلیں آتی رہیں گی، حسین کا غم مناتا رہے گا زمانہ. مان لیا اس نے، این ڈی ٹی وی والے نے کہا میں ایک لیکھ لکھوں گی اور آپ اس کی تصحیح کریں گے، پھر میں اس کو شائع کروں گا. میرے پاس غیر مسلموں کے فون میرے پاس تسلیت کے لیے آ رہے ہیں. معلوم ہے ان کو کہ یہ ایران رہ چکے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ان کے رہبر ہیں. میرے پاس پرسے کے لیے خط فون آ رہا ہے اور رو کے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اچھا نہیں لگ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب اچھا. یہ انسانیت بول رہی ہے خدا کی قسم. غیر
مسلم کے میرے پاس فون آ رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہم کہاں ہیں بھائی؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ انسانیت ہے؟ مظلوموں کا مددگار چلا گیا اس دنیا سے۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا تھا، ایک ہی تو جگہ تھی ایران کی جہاں سے آواز آ رہی تھی ہم مظلوموں کے ساتھ۔ اگر ہندوستان میں ظلم ہوگا تو وہ یہاں کے مظلوموں کے ساتھ، جہاں بھی ظلم ہوگا مظلوم کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھ، میں اس زمین سے، بھوپال کی سرزمین امام باڑہ فتح گڑھ سے میں آواز دے کے ان دونوں کو آواز دے رہا ہوں اس کو کہ یاد رکھو، تم نے ایک خامنائی کو قتل کر کے یہ سوچ لیا کہ ایران کو ہم نے فتح کر لیا، ایران ختم ہو گیا۔ ارے ایران کل بھی زندہ تھا، ایران آج بھی زندہ ہے، ایران کل بھی زندہ رہے گا۔ یاد رکھو، ایران صرف سروں سے زندہ نہیں رہتا، آغا خامنائی کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے، جسموں کے اوپر نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کی حکومت جسموں کے اوپر ہوتی ہے، یہ رہبر معظم کی حکومت دنیا کے نفسوں کے اوپر ہے، دلوں کے اوپر ہے۔ جب تک دل رہے گا ان کی حکومت قائم رہے گی۔ کو یہ میسج میرا بھیج دیں میڈیا والے، آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ہیں، اس کو کور کر رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے کور کر کے مطلب آپ اس کو پہنچائیے گا، تب اس کے بعد تک یہ بات پہنچا دیجیے گا۔ یاد رکھو، ہم کسی غیر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے سر تو کٹا دیا، جھکایا نہیں، سر کٹا دیا، جھکایا نہیں۔ لبیک یا حسین۔ امام حسین نے کہا تھا سر نہیں جھکوں گا۔ خمینی کی بھی تو یہی، آغا خامنائی کی بھی یہی آواز، سر نہیں جھکے گا، تسلیم نہیں ہوگا۔ سر کر سکتا ہے، یہ سر کٹانا حسین والوں کی عادت ہے۔ سر کٹا کے زندہ جاوید ہوتے ہیں۔ کل یزید نے 1400 سال پہلے حسین کا سر کاٹ کے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جیت گیا، یہ سمجھ رہا تھا نا، میں جیت گیا، اسلام ختم ہو گیا۔ اس کو نہیں معلوم تھا بلکہ سر کٹا دینے سے خدا فتح مبین عطا کرتا ہے، کاٹ لینے سے فتح نہیں ہوتی۔ کل کے یزید نے یہ سوچا تھا اسلام کو ہم نے ختم کر دیا، اور آج کے یزیدیوں نے یہ سوچ لیا کہ خامنائی کو قتل کے ایران کو ختم کر دیا۔ کل بھی اسلام زندہ تھا، آج بھی اسلام زندہ ہے، ایسے ہی ایران آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے۔ سمجھ رہے؟ شہادت سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ ایران جائیں اور اس ماحول میں جائیں تو آپ آواز سنیں گے، وہاں کا نعرہ، وہاں کا شعار، حسین حسین شعار ماں، شہادت افتخار ماں۔ حسین حسین ہمارا نعرہ ہے اور شہادت ہمارے نصیب میں ہے۔ جو قوم شہادت کے لیے تیار ہو جائے اسے دنیا کی قوم شکست نہیں دے سکتی۔ ایران کا بچہ بچہ خامنائی ہے۔ سلام ہو ہمیں زمین ایران پہ اور اہل ایران والوں کے اوپر کہ خدا کی قسم کیا جذبہ دیا ہے خدا نے ان کو، اتنی بڑی قربانی دے دی اور کروڑوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے۔ دوسرا ملک ہوتا تو لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ اتنے بڑے حملے کے بعد یہ جذبہ ایمانی ہے۔ یاد رکھو، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس طرح سے نصارہ، محسن بھائی قرآن مجید میں ہے کہ نصارہ سے محبت دوستی مت کرو، کون کر رہا ہے؟ قرآن پہ عمل کون
یہ تو کھلا ہوا پیغام ہے قرآن میں. ارے میرے بھائیوں کم سے کم قرآن پر ہی تو جمع ہو جاؤ. یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، ان سے دوستی مت کرو اور ہم جا کے ان کی گود میں بیٹھ جائیں. سعودی بے حیائیوں کی یہ کیسی بے حیائی ہے جو ہے قابل لعنت، وہ چہرہ چوم لیتے ہیں. رسول اللہ کی روزے کی جالی چومنا بدعت، جو کہتے ہیں وہ امریکہ کا جھنڈا چوم لیتے ہیں. دیکھیں اس کا دونوں، ایک ناجائز باپ ہے، ایک ناجائز اولاد ہے. ایک ناجائز باپ ہے اور ایک ناجائز اولاد ہے. ناجائز سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا، وہ کبھی نہ کبھی اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کر ہی دیتا ہے کسی بھی انداز سے. سمجھ رہے ہیں؟ یا کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ زندگی، عیش و آرام. سب سے بڑی تمنا ہے کہ ہماری زندگی طولانی ہو اور عیش و آرام کا سامان. اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی تمنا، صاحب ایمان کی بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے سے کہا تھا کہ تمہیں جتنی زندگی پیاری ہے اتنی اس سے زیادہ ہمیں شہادت پیاری ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں محمد اور آلہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہماری قوم دنیا نے آج مان لیا ہے، وہ ٹرمپ جو دشمن ہے نا وہ بھی مان لیا ہے کہ یہ قوم زندہ ہے، یہ قوم زندہ ہے جو حسین سے جڑ جائے. خدا کی قسم، حسین نے کہا تھا ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ذلت کی زندگی سے اس زندگی کے اوپر افسوس جو ذلت کے ساتھ جی جائے، اور اس موت کے اوپر فخر ہے جو عزت کے ساتھ موت کو گلے لگا لیا جائے. آیت اللہ خامنائی نے ہمیشہ یہ جملہ اپنی تقریر میں ایڈ کیا تھا، ہیہات من الذلہ. یعنی انہوں نے بتایا اپنی زندگی میں کہ جیو تو علی کی طرح سے، مرو تو حسین ابن علی کی طرح سے، اور وہی عمل کر کے دکھا دیا. زندہ رہے تو دہاڑتے ہوئے شیر کی طرح سے رہے، اور شہید ہوئے تو حسین مظلوم کربلا کی طرح شہید ہو گئے. ختم کر رہا ہوں. اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایران کو کامیابی، فتح مبین عطا فرمائے اور حفاظت فرمائے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. آمین.